والے سامنے میں دعوت دینا حضرت استاد العلماء شفاظ خطابت حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اساتذہ اپنے نورانی بیان کو مستفید فرمائیں. پہلے ہی قانون نعرہ مارو چاہتا کہ بار دیر دوستے نہ ہو جب تک ایسا جب کے نام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل خصاله صلوا عليه وآله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. من بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستار تاجدارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضر خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ محفل میلاد کا آغاز کیا گیا ہے. فقیر نے سوچا کہ آقا کی زمین و آسمان تعریف ہی تعریف آئے. میرے آقا کی تعریف ساری عمر کرتے رہو کما حق کو حق ادا نہیں ہو سکتا. آقا کی تعریف آقا کی یاد کب سے شروع ہوئی؟ جب سے مخلوق کائنات موجودات کوئی چیز نہ تھی. میرے آقا و مولا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو رہا تھا. اس وقت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر رب تعالی درود پڑھ رہا تھا. اور ایک وقت دوستوں وہ آئے گا کہ اللہ کی یاد کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے مگر محبوب کی یاد کرنے والا باقی. محبوب کی یاد کرنے والا محبوب کی یاد باقی ہوگی. خدا کی یاد کرنے والے سب ختم ہو جائیں گے. انسان جنات ملائکہ تمام مخلوق اللہ کی یاد کرنے والی ختم مگر محبوب کی یاد کرنے والا باقی. اس لیے محبوب علیہ السلام کی تعریف تو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا. مجھے خیال آیا کہ یہ مہینہ جمادی الثانی ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو محبوب کے یار غار کا وصال ہوا. 22 تاریخ صبح ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے
کہ یار کی تعریف کریے تو یار خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان فرمائی۔ فقیر کے صرف چند لمحے اس موضوع پر بیان ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کتنی وفادار یار تھے۔ میرے دوستوں ذرا غور فرمانا، آپ حضرات کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ابو بکر نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے۔ صدیق نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ عتیق نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ آپ کا نام کیا تھا؟ فرمایا کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبد کعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد آپ کا نام ہوا عبداللہ۔ آپ کا نام اسلام لانے کے بعد عبداللہ ہوا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جب معراج سے واپس آئے، فرمایا جبرائیل اس معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ محبوبہ صدیق پہلے تصدیق کرے گا۔ اس دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی تصدیق پر آپ کو لقب ملا صدیق۔ بلکہ اس سے قبل بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 4 سال کی تھی۔ آپ کے والد ماجد ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ، آپ کی والدہ کا نام ام خیر سلمہ۔ آپ کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، حضور دعا مانگو میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ دعا فرمائی تو وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو قحافہ مسلمان ہو گئے، عثمان ابو قحافہ مسلمان ہو گئے۔ سرکار عبدالقادر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عثمان ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد ماجد حاضر ہوئے، آپ کی داڑھی مبارک سفید تھی۔ ذرا مسئلہ یاد رکھنا، سفید تھی۔ میرے آقا نے فرمایا اس طرح کرو، اس کا رنگ ذرا تبدیل کر دو مگر سیاہی سے بچنا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا سیاہی سے بچنا یعنی کالا رنگ نہ لگانا، باقی مہندی لال مہندی، فرمایا کہ کوئی رنگ لگا دو، کالے سے بچنا۔ انہوں نے لال مہندی لگائی، لال داڑھی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا میرے والد صاحب کی یہ طریقہ، یہ عادت کہ مہندی لگاتے ہیں، آپ نے بھی مہندی لگائی۔ ابو بکر صدیق نے مہندی لگائی، لال مہندی۔ لال مہندی حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ بہت صحابہ کرام نے لگائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا لال مہندی لگانا سنت ہے۔ سب سے پہلے لال مہندی داڑھی کو لگانے والے ابراہیم خلیل اللہ، یاد رکھنا۔ اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سرکار عبدالقادر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے یاروں کی میرے اصحابہ کی سنت پر عمل کرے گا اس نے میری سنت پر عمل کیا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یاد رکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں والد پاک آپ کو لے کر گئے بت خانے کے اندر۔ فرمایا بیٹے یہ ہمارے بڑے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ اس وقت ایمان نہ لائے تھے ابو بکر صدیق کے والد پاک۔ ابو بکر صدیق نے عمر بھر بچپن سے لے کے آخر عمر تک کبھی بت پرستی، کبھی شراب کے نزدیک، کبھی جھوٹ کے نزدیک، کبھی غیبت کے نزدیک، کبھی گناہ کے نزدیک نہیں گئے۔ یہ یاد رکھنا دوستو۔ چنانچہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ابو بکر صدیق کا کیا مقام۔ باپ نے کہا بیٹے اس کو سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق عمر کتنی تھی؟ 4 سال۔ آپ نے پہلے ان پتھروں سے گفتگو فرمائی۔ معلوم تھا کہ یہ بولنے والے تو ہیں نا، یہ جواب تو نہیں دیں گے،
مگر باپ کو ذرا بتا دوں یہ ان کے اندر ہے کیا، تم جو ان کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا آئے بت میں بھوکا ہوں مجھے روٹی کھلا، جواب نہ آیا۔ آئے بت فرمایا میں کپڑوں کی ضرورت رکھتا ہوں مجھے کپڑے پہنا، جواب نہ آیا۔ فرمایا آئے بت میں تمہیں پتھر مارتا ہوں اپنے آپ کو بچا۔ آپ نے ایک پتھر اٹھایا زور سے مارا، بت منہ کے بل گر گیا۔ باپ کو غصہ آیا، میرے خدا کو پتھر مار دیا، خدا کی بے عزتی کر دی، خدا گر گیا، انہیں تھپڑ مار دیا۔ باپ تھپڑ مارتے غصہ نہیں کرنا چاہیے، نوجوانوں یاد یاد، باپ تھپڑ مارے غصہ نہیں کرنا چاہیے، جوتے مارے غصہ نہیں کرنا چاہیے، گالیاں دے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو آج کا دور یہ ہے کہ ماں باپ عاجز ہے، اولاد غالب ہے۔ ماں باپ کی اولاد ذرا بھی قدر نہیں کرتی۔ بوڑھے بوڑھے بچے پوچھو کتنی ناراض ہیں اولاد سے، نوجوان اولاد نے ماں باپ کو ناک میں دم دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے سامنے ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں۔ ایک بوڑھا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب 1,24,000 پیغمبر کا واسطہ ایک تعویذ دے میرا بیٹا مر جائے۔ آپ حیران ہوں گے اتنی اولاد کے لیے کوئی مانگتا ہے موت؟ میں نے پوچھا کیوں بزرگو، ایسے کبھی میرے پاس تو نہیں ہے؟ کہنے لگا میں ایک مزدور آدمی کو لیتا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، گھر لے آتا ہوں، بیٹا مجھے چھوٹے مار کے ڈنڈے مار کے میرے سے پیسے کھوس کے چلا جاتا ہے، شراب جا کے پیتا۔ لہذا اتنی ماں باپ کو تنگ کرنے والی اولاد آج ہے۔ دوستوں ذرا یاد رکھنا، اولاد اگر ماں باپ کا قدر کرے کیا کچھ ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ایک بار ماں باپ کے چہرے کو محبت اور شوق سے ادب سے محبت سے ایک بار دیکھ لے، ایک حج مقبول کا ثواب پائے گا، ایک حج مقبول کا ثواب پائے گا۔ سرکار نے مہر لگا دی۔ حاجیوں سے پوچھو، حاجیوں تم جو حج پر کے آئے کوئی سند ملی، کوئی تمہارے لیے مہر لگی؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، چاہے حاجی کے منہ میں مار دے، جو ڈنڈیاں مار کے رشوت کھا کے حج پہ چلا جائے کیا حج قبول ہو؟ سرکار نے فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ماں باپ گھر میں اگر دن میں 10 بار دیکھے، فرمایا 10 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ خوش قسمت نوجوانوں ماں باپ کا ادب کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہارے پر خوش ہوگا، محبوب خوش ہوں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے فرمایا ملعون ہے وہ شخص، غور فرمانا، فرمایا ملعون ہے وہ شخص، تیسری بار فرمایا لعنتی ہے وہ شخص۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جس پر آپ لعنت فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کے نوافل فرض قبول، فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت پہنچتی ہے، جس نے ماں باپ کو ستایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ واسطے خدا نوجوانوں ذرا خیال کرو۔ میں کر رہا تھا ابو بکر صدیق کو تھپڑ مار دیا، والدہ کے پاس لے گئی، والدہ کو جا کے شکایت پیش کی۔ والدہ نے کہا تمہیں پتا نہیں اس بچے کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ جس وقت یہ پیدا ہوئے تھے آسمان سے آواز آئی یہ بچے کی تمہیں مبارک ہو بی بی، یہ بچہ آزاد ہے، یہ عتیق ہے، یہ فرمایا کہ صدیق ہے، یہ فرمایا محبوب علیہ السلام کا یار رفیق ہے۔ میں نہیں جانتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار رفیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، لہٰذا اس بچے کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ یہ اس وقت صدیق لقب ملا جب کہ آپ 4 سال کے، اس وقت لقب ملا جب کہ آپ پیدا ہوئے۔ آسمان میں آپ کا لقب صدیق ہے اور زمین پر میرے دوست ابو بکر اور میرے دوست آپ کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ذرا غور فرمائیں، ایک رات حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر، مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، علماء کرام خوب جانتے ہیں۔ ایک رات سرکار ام المومنین عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں اور
ستارے جگمگا رہے ہیں، ساتوں آسمانوں کے ستارے چمک رہے ہیں۔ بی بی پاک نے ایک سوال کر دیا، اب یاد کیا کریں؟ یہ حدیث یاد رکھیں، بتایا تھا دوستوں کو جن کو پتہ نہیں مصطفیٰ کی شان کا۔ بی بی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں کہ آپ کے قیامت تک امتی آئیں گے، کوئی آپ کا ایسا امتی بھی ہے جس کے ساتوں آسمانوں کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا مجھے علم نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل آتے ہیں ذرا پوچھ لیتے، حضور نے یہ نہیں فرمایا قلم جواب لیو ذرا جمع تفریق کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بی بی میرا ایک امتی ہے جس کی ساتوں آسمانوں کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، ایک امتی۔ قیامت تک امتیوں کے اعمال کو دیکھا، کوئی پہاڑوں میں، کوئی غاروں میں، کوئی میرے دوستوں گھروں میں، کوئی مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، جو آ چکے ہیں، جو آنے والے قیامت تک سب کے اعمال دیکھے، سب کی نیکیاں دیکھی، کسی کے نیکی کم کسی کے زیادہ، آسمانوں کے ستاروں کے برابر دیکھو کس کی نیکیاں ہیں۔ فرمایا ایک میرا امتی ہے جس کے ساتوں آسمانوں کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ جلدی اس کا نام بتاؤ میرا جو خوش ہو۔ بی بی کی آرز اٹھی میرے ابے کا نام لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد شخصیت ہے جس کی نیکیاں ساتوں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں۔ بی بی پاک اداس ہو گئی، فرمایا سوال بھی آپ کیا؟ مجھے پریشان ہو گئی، خود پھر اداس ہو گئی، وجہ کیا؟ میرے آقا میں تو امید رکھتے تھے میرے ابے جی کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، اس کا تو آپ نے نام نہیں لیا۔ فرمایا ہے عائشہ سنو، صدیق اکبر کی ایک غار والی رات کی نیکیاں عمر فاروق کی ساری عمر کی نیکیوں سے بڑھ کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں نبی پاک علیہ السلام کے یار غار ہیں، اس کا مختصر سا اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا کہ یہ اللہ کروں آپ کو تکلیف پہنچائیں۔ ماشاء اللہ جناب حضرات گرامی، الحمدللہ جس کا انتظار تھا وہ شخصیت تشریف فرما ہے۔ خورشید اہل سنت اندلی پہ گلستان رسالت حضرت قبلہ خورشید احمد صاحب فیضی دامت برکات و عالیہ تشریف فرما گئے۔ ذرا جوش و خروش دنان نعرہ پڑھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضور قبلہ مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ غلام محی الدین صاحب مدد اللہ علیہ تشریف فرمائیں۔ انہیں نہ بیان تھوڑی دیر بعد شروعی سے ذرا دوست شوق دنال توجہ ڈالا دل احترام دنال کچھ جلسے گاہ دینا تشریف فرماؤ تے اپنا علماء کرام دا بیان سنو۔ ماشاءاللہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مرادرات فرمائے، علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر دائیں قائم ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک علیہ السلام بات کے کہانے بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے حاجی سے پوچھو کتنی تنگوار ہے بھائی؟ حاجی کہتے ہیں بہت تنگوار ہے۔ اے یاری گاہ تیرے نام پہ قربان، تیری شان پہ قربان، تیرے قدموں پہ قربان، تیری قربانی پہ قربان، کیسے کیا تو اندر؟ ابو بکر صدیق اندر جا کے دیکھا غار کے اندر بہت سوراخ تھے، بہت سوراخ تھے۔ ایک سانپ 900 سال پہلے نبی پاک کی خبر سنی کہ سرکار اس غار میں آئیں گے، وہ سانپ عاشق مصطفیٰ تھا، 900 سال پہلے آ کے بیٹھ گیا، 900 سال انتظار کیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر کے دور میں انہوں نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرمائیں گے، اسی غار کے اندر آئیں گے، وہ اسی غار میں جا کے چھپا دیدار یار ہو جائے۔
میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، ابو بکر صدیق نے جا کے سارے سوراخ بند کر دیے، غار کے اندر جنی سوراخ تھی، سانپ نے سوراخ اور موریاں بنا رکھی تھی کہ سرکار جو آئیں گے میں جا کے زیارت کروں، اگر ایک سوراخ بند ہو دوسرے سے دوسرا بند ہو تیسرا بند ہو چوتھے، کئی سوراخ نکالے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا اور سوراخوں کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا ختم۔ ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اس پر رکھ دی، ایڑی رکھ دی اور آواز دی میرے آقا تشریف دے آؤ، آقا تشریف دے آؤ، اب کوئی خطرہ نہیں۔ حضور علیہ السلام آئے، ابو بکر صدیق کی ران پہ سر رکھ کے، گود میں سر رکھ کے حضور سو گئے اور خوشبو سے غار مہکی، سانپ فوراً دوڑا، سرکار آ گیا، زیارت میری سالوں کی محنت آج قبول ہو۔ سانپ کو خوشبو آئی، سرکار کی خوشبو مہکی، سانپ دوڑ کے آیا، آ کے دیکھا سوراخ بند، دوسرے میں گیا وہ بند، تیسرے پہ گیا وہ بند، چوتھے پہ بند، سارے سوراخ دیکھا بند کر دیے۔ ایک سوراخ پر دیکھا کہ نرم نرم ایڑی نظر آ رہی ہے، انہیں سر لگایا، آپ نے پتا چل گیا آپ کو کہ سانپ آ گیا۔ اب ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سرکار کی نیند میں خلل آ جائے، صدیق جان جائے تو جائے، محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے۔ پیر کو ٹکا کے رکھ دیا، صاحب نے دو چار ٹکرے ماری، دو چار سرپائے، دو چار اس نے ایڑیاں لگائی، زور لگایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں نہ ہٹایا، انہیں پھر ڈنگ مار دیا، پھر ڈنگ مار دیا، پھر ڈنگ مار دیا، پھر بوٹی کاٹ لی۔ میرے دوست ابو بکر صدیق نے پاؤں نہیں ہٹایا، جان جائے تو جائے، سانپ تم مارے غار ہے، میں یارے غار ہوں، دیکھیے کہوں غالب آتا، آپس میں مارے غار یارے غار کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جان جائے تو جائے، محبوب تک نہیں پہنچنے دوں گا، تو میری بوٹیاں نکال کے کھا جا۔ صدیق نے محبوب کے نیند پر اپنی جان قربان کی، علی المرتضیٰ شیر خدا نے محبوب کی نیند پر اپنی نماز قربان کی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گودی میں سوئے ہوئے ابو بکر صدیق کے جسم پر زہر میں اثر کرتا، بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آئے، سرکار کے چہرے پر بڑے حضور بیدار ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہو، صدیق کیوں رو رہے ہو؟ میرا آقا سانپ نے ڈس لیا۔ فرمایا ہٹا لے آنے دے اس کو، وہ بھی انتظار میں تھا، وہ بھی میری مشتاق ہے، وہ بھی میری زیارت کے لیے بیٹھا تھا، 900 سال ہو گئے، آج تو زیارت کرنی تھی۔ پاؤں ہٹایا، سانپ آیا، زیارت کر گیا۔ حضور علیہ السلام نے لب مبارک لگائی، کہاں لگائی؟ جہاں سانپ نے ڈنگ مارا، سارے جسم میں زہر اثر کر گئی، لب لگاتے ہی سارے جسم کے زہر واپس آ، زہر نکل گئی، آرام ہو گیا، زخم مل گیا اور زہر ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا، صدیق ٹھیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، ایک دور درخت کھڑا ہوا تھا کہ دہانے پر غار کے آ جا، اس کو بند کر دے، اور ایک روایت میں اسی کر رب نے درخت اگا دیا اور دو کبوتروں کو حکم آجا کہ اس پر انڈے دے دو، گھونسلہ بنا کے کبوتر نے انڈے دے دیے، اور رب تعالیٰ جل جلالہ و نوازہ کے حکم سے مکڑی نے جالا تن دیا، مکڑی نے جالا تن دیا۔ یہ کفار پاؤں کا نشان دیکھتے ہوئے غار کے دہانے پہنچ گئے، دیکھا تو آگے جالا تنا ہوا ہے، انڈے دیے رکھے ہیں اور درخت ہے۔ وہ کہنے لگے اگر اس میں جاتے جالا تک ٹوٹ جاتا، اس میں نہیں ہے۔ اندر حضرت ابو بکر صدیق ان کی گفتگو سن رہے، دیکھ بھی رہے، میرے آقا وہ دشمن سامنے آ گئی، اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ ادھر سے چلے جائیں۔ حضور ادھر سے غار ہے، فرمایا جا کے دیکھ، جا کے دیکھا تو غار کے دہانے، غار کے دوسرے کنارے ایک دیا چل رہا ہے، اس پر ایک کشتی ہے، ملا بلا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق بیٹھو، آپ کو لے چلو۔ ابو بکر صدیق کو پیاس لگی، حضور سانپ نے ڈس لیا، پیاس لگی، فرمایا جا کے پانی پی لو۔ حضور کہاں ہے پانی؟ فرمایا ایک کنارہ جا کے غار میں دیکھو، جا کے دیکھا تو دیا چل رہا ہے، میٹھا پانی، شاید سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے ٹھنڈا اور خوشبودار پانی پیا، خوش ہو گئی۔ پوچھا سرکار یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ نے تیری خاطر حوض کوثر کو یہاں بھیج دیا۔ تصویر روح البیان، تصویر روح البیان، خصائص کبریٰ۔ میرے دوستو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صدیق لبیک یا رسول اللہ،
یہ تفسیر کبیر کے پہلے جلد میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ فرمایا اس طرح کرو میری انگوٹھی لے جاؤ، اس پر کلمہ شریف لکھا کر جاؤ، لا الہ الا اللہ، بس اتنے لکھا ایک جز۔ ابو بکر صدیق لے کر چلے، نقاش کے پاس پہنچے، روایت پر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نقاش نے لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے گلاس میں بند کر کے حضور کی خدمت میں آئے، حضور علیہ السلام نے کھول کے دیکھا، اس پر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ حضور غصہ پڑے، مسکے ناراضی ہوئی، فرمایا ابو بکر یہ زیادتی، میں نے کہا صرف اللہ کا نام لکھا گیا، چاہیے صاحب میرا نام بھی لکھا جاؤ، اپنا نام بھی۔ الکا نے کہا میرا عشق گوارا نہ کرتا تھا، محبت گوارا نہ کرتی تھی، میرا جینا چاہتا تھا خدا کے نام سے مصطفیٰ کا نام جدا کروں، یہ تو میں نے لکھا دیا، مگر خدا کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھایا۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدیق گوارا نہیں کرتا مصطفیٰ خدا سے جدا ہو، میں گوارا نہیں کرتا صدیق مصطفیٰ سے جدا ہو، یہ میں نے لکھ لیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تعالیٰ کی لی عزت حرمت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، اپنی لڑکی کو ایک کھجور کا درخت دیا تھا۔ تاریخ اور